بچوں، جو کہانی ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں، یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے جس کا نام تھا ریپنزل۔ ایک دفعہ سورج کی کرنوں سے ایک بوند زمین پر جا گری اور اس بوند سے ایک پھول پیدا ہوا جو جادوئی تھا، اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ کسی بھی بیمار کو ٹھیک کر سکتا تھا۔ اس دور میں جو بادشاہ اس ملک پر حکومت کرتا تھا، اس کے گھر اولاد ہونے والی تھی کہ اچانک ملکہ بیمار پڑ گئی۔ شاہی حکیم نے بادشاہ کو بتایا کہ ملکہ کو جادوئی پھول ہی ٹھیک کر سکتا ہے جو دور کہیں پہاڑیوں میں اگتا ہے۔ اب سنیے، ایک جادوگرنی جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی اور اس کا نام گوتھل تھا، وہ اس پھول کے پاس آتی اور کچھ منتر پڑھتی، جس سے اس پھول میں سے جادوئی کرنیں نکل کر جادوگرنی کے چہرے پر پڑتی اور وہ پھر سے جوان ہو جاتی اور کچھ عرصے تک جوان ہی رہتی۔ شاہی حکیم کے کہنے پر بادشاہ نے سپاہیوں کو بھجوایا اور وہ پھول لانے کو کہا۔ سپاہی گئے اور وہ پھول توڑ لائے۔ پھول کو پانی میں گھول کر ملکہ کو پلایا گیا تو ملکہ کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور چند دنوں بعد اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بچوں، بادشاہ کی وہ بیٹی کوئی اور نہیں ریپنزل تھی جس کی ہم آپ کو کہانی سنا رہے ہیں۔ اس کے پیدا ہونے پر خوب جشن منایا گیا، قندیلیں جلائی گئیں۔ بچی بہت خوبصورت تھی، اس کے بال سنہری تھے۔ بادشاہ اور ملکہ اس کو دیکھ دیکھ کر نہال تھے۔ پھر ان کی خوشیوں کو جیسے نظر لگ گئی۔ شہزادی اپنے جھولے میں تھی کہ اچانک وہاں جادوگرنی گوتھل آ گئی اور اس نے شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ نہ جانے کیا ہوا کہ سوتی بچی جاگ گئی اور رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر دوسرے کمرے سے بادشاہ اور ملکہ دوڑے آئے، لیکن افسوس، جادوگرنی اس وقت تک بچی کو چرا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ شہزادی کو خوب تلاش کیا گیا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ جادوگرنی شہزادی کو لے کر جنگل کی ایک بلند مینار میں جا ٹھہری تھی، جہاں وہ شہزادی کی پرورش کر رہی تھی۔ پھول کی جادوئی طاقت اب شہزادی کے سنہرے بالوں میں آ گئی تھی۔ جادوگرنی جیسے جیسے اس کے بالوں میں کنگھا پھیرتی، اس کے چہرے پر جوانی لوٹ آتی۔ شہزادی، جس کا نام ریپنزل تھا، بڑی ہونے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ ہر سال اس کی سالگرہ پر بہت سی قندیلیں آسمان پر چھوڑتے، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن ان کی بیٹی واپس مل جائے گی۔ ادھر ریپنزل بھی اپنے مینار کی کھڑکی سے ان قندیلوں کو اڑتے دیکھتی۔ عمر کے ساتھ ساتھ ریپنزل کے بال بھی بڑے ہوتے گئے۔ جادوئی اثرات کی وجہ سے اس کے بال غیر معمولی لمبے تھے، اتنے لمبے کہ کسی انسان کے نہ ہوں۔ اس مینار کا کوئی دروازہ نہ تھا سوائے ایک کھڑکی کے۔ جب جادوگرنی محل سے باہر جاتی تو ریپنزل کے بالوں کا سہارا لے کر، اور جب واپس آتی تو بھی وہ ریپنزل کو آواز لگاتی۔ ریپنزل اپنے بال کھڑکی سے نیچے پھینکتی اور جادوگرنی اس کے بال پکڑ کر اوپر چڑھ آتی۔ ریپنزل مینار میں اکیلے رہتے رہتے بور ہو گئی تھی۔ وہ اب 18 سال کی ہونے والی تھی۔ وہ باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی تھی، خاص طور پر وہ قندیلیں جو اس کی پیدائش کے دن بادشاہ اور ملکہ اڑاتے تھے۔ ریپنزل کو پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا تھا کہ ان اڑتی قندیلوں سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے، مگر وہ جب بھی باہر جانے کا کہتی، جادوگرنی اسے ڈرانے لگتی کہ باہر کی دنیا بہت بری ہے، وہاں اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ ساتھ ساتھ جادوگرنی اس سے بڑی محبت جتاتی، اس سے خوب پیار کرتی تاکہ وہ اس کو چھوڑ کر جانے کا کبھی نہ سوچے۔ آخر ریپنزل کے بالوں میں اس کی جوانی اور خوبصورتی کا راز جو چھپا تھا۔ اس ملک میں ایک لڑکا فلن بھی تھا جو ایک چور تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکثر چوریاں کرتا۔ وہ آج تک پکڑا نہ گیا تھا۔ لوگ اس کے ہاتھوں بہت تنگ تھے۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی، بادشاہ کے محل سے سونا چرانے کا سوچا۔ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر محل میں داخل ہوا اور شاہی خزانے سے بہت سا سونا اور ساتھ میں ریپنزل کا تاج، جو اس کے ماں باپ نے بچپن میں اسے پہنایا تھا اور بہت قیمتی تھا، لے اڑا۔ اتنی دیر میں محل کے سپاہیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ محل سے کچھ چرا کر نکلا ہے۔ وہ ساری چیزیں اس نے ایک تھیلے میں ڈال رکھی تھیں۔ بہت سے سپاہیوں نے گھوڑوں پر اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ فلن نے سوچا کہ اس کے ساتھی کہیں اسے بھی نہ پکڑوا دیں، ظاہر ہے کہ وہ اس کے جیسے چالاک تو نہ تھے۔ اس نے اچانک ایک سپاہی پر چھلانگ لگا کر اسے گھوڑے سے گرا دیا اور خود اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کی سپیڈ کو بڑھا دیا اور ہوا سے باتیں کرتا انہیں بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ سپاہیوں نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ اچانک آگے ایک کھائی آ گئی۔ گھوڑا وہاں رک گیا۔ فلن نے بڑی کوشش کی کہ گھوڑا لمبی چھلانگ لگا کر کھائی پار کر لے، مگر گھوڑا ٹس سے مس نہ ہوا۔ الٹا اس چکر میں سونے سے بھرا تھیلا اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور کھائی میں گرتے ہوئے ایک درخت کی لمبی اور موٹی ٹہنی میں جا اٹکا۔ فلن گھوڑے سے اتر کر درخت سے لٹکتا آگے بڑھنے لگا تاکہ آخری سرے پر لٹکے تھیلے کو پکڑ سکے۔ اس کے پیچھے گھوڑے نے بھی درخت کی اس بڑی ٹہنی پر چلنا شروع کر دیا، جو بظاہر ایک درخت سے کم موٹی نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ گھوڑے کا وزن برداشت نہ کر سکی اور جڑ کے آخری سرے سے ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہی فلن اور گھوڑا دونوں ہی کھائی میں گرنے لگے۔ فلن نے گرتے گرتے بھی تھیلا درخت کی ٹہنی سے چھڑا کر اپنے کاندھے پر پہن لیا۔ کھائی میں گرنے پر فلن کو کوئی چوٹیں نہ لگی کیونکہ وہاں مٹی اور گھاس پھوس تھی۔ فلن نے اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور پھر اس کی نظر سامنے پڑی تو وہ دنگ رہ گیا۔ سامنے ایک لمبا مینار تھا جس میں ایک کھڑکی بھی تھی۔
फ्लिन तजस्सुस के मारे आगे बढ़ा तो उसने देखा कि मीनार का कोई दरवाज़ा नहीं है। फ्लिन के लिए ऊपर चढ़ना क्या मुश्किल था, वो चोर था। उसने अपनी कोई महारत दिखाई और ऊपर चढ़ गया। वो जैसे ही खिड़की से अंदर दाखिल हुआ, उसके सर पर कुछ ज़ोर से लगा और वो गिरकर बेहोश हो गया। ये रपुंज़ल थी। उसने जब एक अजनबी को अंदर आते देखा तो छुप गई और पीछे से फ्राइंग पैन उसके सर पर मारा। फिर उसने अजनबी को देखना शुरू किया। उसकी माँ यानी जादूगरनी गोथल ने उसे ये बता रखा था कि इंसान अच्छे नहीं होते, वो हमेशा दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उसने पैन के साथ अजनबी यानी फ्लिन को हिलाया जुलाया, जिससे फ्लिन होश में आ गया। उसके होश में आते देखकर रपुंज़ल घबरा गई और उसने दोबारा पैन से मार दिया और वो फिर से बेहोश हो गया। अब रपुंज़ल ने उसे अपने बालों से बांधा और जैसे तैसे करके अपनी अलमारी में बंद कर दिया और उसके आगे कुर्सी रख दी। इसके बाद जब वो पलटी तो उसकी नज़र फ्लिन के थैले पर पड़ी, जिसमें चुराया गया सोना था। उस सोने में वो ताज भी था जो बचपन में बादशाह और मलिका ने उसे पहनाया था। उसने वो ताज थैले में से निकाला और अपने सर पर रखकर खुद को शीशे में देखा। उसी वक्त नीचे से जादूगरनी की आवाज़ सुनाई दी, रिपुंज़ल मुझे ऊपर आना है। रिपुंज़ल के हाथ से ताज छूट गया। उसने जल्दी से ताज उठाकर पास पड़े एक बर्तन में रखा, थैला भी छुपाया और अपने बाल नीचे लटका दिए। जादूगरनी जैसे ही ऊपर आई, रिपुंज़ल ने उससे कहा कि माँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो जादूगरनी को फ्लिन के बारे में बताना चाहती थी, मगर जादूगरनी समझी कि वो फिर से बाहर जाने की ज़िद करेगी। वो नाराज़ हो गई और उसने कुछ भी सुने बगैर रपुंज़ल को डांटना शुरू कर दिया और इतना डांटा कि रपुंज़ल ने अजनबी के बारे में उसे बताने का इरादा तर्क कर दिया और बोली, मैं तो आपसे सालगिरह के तोहफे के बारे में बात करना चाहती थी कि मुझे अपनी सालगिरह पर वही रंग चाहिए जो आपने एक दफ़ा पहले भी ला कर दिए थे। जादूगरनी को भी एहसास हो गया कि उसने रपुंज़ल को ज़्यादा ही डांट दिया है। बोली, ठीक है, वो रंग बहुत दूर से मिलते हैं, लाने में मुझे 3 दिन लग जाएंगे, मगर अब तुमने कहा है तो मुझे वो लाने ही होंगे। आखिर तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ। ये कहकर वो तैयार हुई और रपुंज़ल को अपना ख्याल रखने की ताकीद करके नीचे उतरी और चली गई। और उसके जाने के बाद रपुंज़ल ने फिर से पेन हाथ में पकड़ा और कुर्सी हटाकर अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही बेहोश फ्लिन बाहर आ गिरा। रपुंज़ल ने अब बड़ी मुश्किल से उठाकर उसे कुर्सी पर बिठाया और फिर अपने बालों से उसे कुर्सी के साथ कसकर बांध दिया। बच्चों, रपुंज़ल ने अकेले रहते रहते एक छोटे से गिरगिट से दोस्ती कर रखी थी। वो छोटा सा था, बोल तो ना सकता था, मगर रपुंज़ल की बातें समझ लेता था। उसका नाम रपुंज़ल ने पास्कल रखा था। उस वक्त भी पास्कल उसके पास था। रपुंज़ल ने इशारा किया तो वो कुर्सी पर चढ़ा और उसने अपनी दुम से फ्लिन के कान को गुदगुदाया, जिससे फ्लिन को होश आ गया। होश में आते ही उसने देखा कि जिस चीज़ से उसे बांधा गया है वो किसी के बाल हैं। वो हैरान रह गया कि इतने लंबे बाल। उसी वक्त रपुंज़ल उसके सामने आ गई। कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारे अलावा और कौन मेरे बालों के पीछे है और कौन कौन मेरे बालों के बारे में जानता है? रपुंज़ल बोली। अरे, मेरा तुम्हारे बालों से क्या लेना देना, और ना ही मैं या कोई और तुम्हारे बालों के बारे में जानता है। वैसे बाल तुम्हारे कमाल लंबे हैं, मैं तो हैरान ही रह गया। वैसे मैं तो यहाँ इत्तफ़ाक़न आ गया, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने ये मीनार देखा तो ऊपर चढ़ आया और बस तुम मेरा यकीन कर सकती हो, फ्लिन बोला। रेपुंज़ल ने गिरगिट पास्कल को पकड़ा और साइड पर ले जाकर बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सच कह रहा है? पास्कल ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है। वो वापस पलटी। सुनो, मेरे पास एक थैला भी था, वो कहाँ है? फ्लिन ने पूछा। वो मैंने हिफाजत से रखा हुआ है, मगर वो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरी एक बात मानोगे। अब वो बात क्या है? फ्लिन ने पूछा। रपुंज़ल ने कंदीलों की एक तस्वीर दीवार पर बना रखी थी जिसके आगे पर्दा था। उसने वो पर्दा हटाया और बोली, इन रोशनियों के बारे में कुछ जानते हो? फ्लिन बोला, हाँ, ये कंदीलें हैं। अच्छा, तो इनको कंदीलें कहते हैं। कल कोई ये कंदीलें आसमान पर छोड़ने वाला है। रपुंज़ल जानती थी कि ये कंदीलें उसकी सालगिरह वाले दिन आसमान पर नजर आती थीं। वो बचपन से हर साल उन्हें देखती आई थी। वो बोली, तुम मुझे कल वहाँ ले जाओगे जहाँ से ये कंदीलें छोड़ी जाती हैं, फिर हिफाजत से वापस छोड़ जाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो इसके बाद ही तुम्हें तुम्हारा थैला वापस मिलेगा। ऐसा होना नामुमकिन है। बादशाह के सिपाही मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता। तो याद रखो, तुम जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हें तुम्हारा थैला भी वापस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मेरी बात मान लो तो तुम्हें तुम्हारा थैला सही सलामत वापस मिल जाएगा। ये रपुंज़ल का तुमसे वादा है, और जब मैं वादा करती हूँ तो हमेशा उसे पूरा करती हूँ। उसकी बात सुनकर फ्लिन सोच में पड़ गया। ठीक है, ये मुश्किल है, मगर अब तुम कहती हो तो ये करना ही पड़ेगा, उसने कहा। उसकी बात सुनकर रपुंज़ल ने उसे खोल दिया। फिर पहले फ्लिन दीवार में तीर अटकाकर मीनार से नीचे उतरा। फिर रपुंज़ल ने अपने बालों को एक जगह ऐसे लपेटा जो बाद में खींचने पर खुल जाएं, और फिर उन बालों की मदद से नीचे उतर आई। जैसे ही उसके पाँव नरम नरम घास पर पड़े, उसका दिल खुशी से भर गया। आज पहली बार वो मीनार से बाहर आई थी। उसने घास पर इधर उधर भागना शुरू कर दिया। सामने एक चश्मा था।
اس کے پانی میں پیر رکھے آزادی کا یہ احساس اسے ایسی خوشی دے رہا تھا جو پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ وہ چھلانگیں لگاتی پھر رہی تھی، پھر اچانک ہی اسے یہ خیال آیا کہ اس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی ہے۔ ماں تو اسے گھر سے باہر جانے کی اجازت بالکل نہ دیتی تھی۔ وہ اداس ہو گئی، پھر دوبارہ ارد گرد دیکھا تو چہرے پر آزادی کے احساس سے خوشی جھلک آئی۔ وہ کافی دیر تک اسی کشمکش میں رہی، کبھی خوشی ہوتی تو کبھی ماں کی ناراضگی سے پریشانی۔ فلن اس کی یہ ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ بولا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ تم بیک وقت خوش بھی لگ رہی ہو اور پریشان بھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اپنی ماں سے ڈر رہی ہو؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ میں نے کبھی اپنی ماں کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اور وہ تو میرے مینار سے باہر آنے کے حق میں بالکل بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان کی بات نہ مان کر کوئی غلطی کر دی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے بھی تو تمہیں اتنے عرصے سے اس مینار میں بند رکھا ہوا ہے۔ تمہارا بھی حق ہے کہ تم باہر جا کر دنیا میں گھومو پھرو اور اپنی زندگی کا صحیح مزہ لو۔ پھر بھی اگر تمہیں کوئی پچھتاوا ہے تو چلو میں تمہیں تمہارے گھر واپس چھوڑ دیتا ہوں۔ تم مجھے میرا تھیلا دے دینا اور میں بھی واپس چلا جاؤں گا۔ ہرگز نہیں، ریپنزل بولی، میں قندیلیں دیکھے بغیر تو بالکل واپس نہ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، پھر چلو میرے ساتھ۔ فلن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف چل پڑا۔ ادھر وہ گھوڑا جس پر بیٹھ کر فلن فرار ہوا تھا اور جو اس کے ساتھ ہی کھائی میں گرا تھا، وہ بھی اسی علاقے میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ جادوگرنی گوتھر ریپنزل کے لیے سالگرہ کا تحفہ لینے جا رہی تھی اور ابھی راستے میں ہی تھی کہ اسے اپنے سامنے وہ گھوڑا نظر آ گیا۔ ارے یہ تو شاہی گھوڑا ہے، جادوگرنی نے پہچان کر کہا، کیونکہ گھوڑے کے اوپر قیمتی زین اور کاٹھی تھی۔ پھر ایک دم اسے خیال آیا کہ گھوڑے کا سوار کہاں ہے، کہیں وہ سوار مینار کی طرف تو نہیں چلا گیا۔ جادوگرنی اسی سوچ کے آتے ہی واپس بھاگی اور مینار کے نیچے جا کر دم لیا۔ پھر تیزی سے ریپنزل کو آواز لگائی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ریپنزل وہاں ہوتی تو جواب دیتی۔ دوبارہ آواز دینے پر بھی جب جواب نہ ملا تو جادوگرنی بدحواس ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی ایک خفیہ دروازہ کھولا جس کے آگے اس نے پتھر لگا رکھے تھے۔ پتھر ہٹا کر دروازہ کھول کر وہ مینار کے اندر داخل ہوئی اور اوپر چلی گئی، اور جا کر جب اسے ریپنزل دکھائی نہ دی تو اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔